اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اسٹرالوجر حسیب اللہ صدیقی 3 نومبر سے 9 نومبر تک کے ہفتے کی پریڈکشنز لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلا ہفتہ آپ کا بڑا بہترین گزرا ہوگا اور آپ بڑے ہی خوشگوار اور پرباش موڈ میں رہے ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے اپنے پہلے برج حمل یعنی کہ ایریز کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف الف لام یا عین سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ جی حمل افراد، حمل اس ہفتے آپ کے مالی معاملات پر آپ کی خاص توجہ رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی جو غیر ضروری خرید و فروخت ہے، آپ کی فضول خرچیاں ہیں، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی جو فضول خرچیاں ہیں اس سے آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس وجہ سے آپ شدید والے ذہنی دباؤ میں رہ سکتے ہیں۔ آپ بڑے شدید والے ذہنی دباؤ میں پڑ سکتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ذرا ہاتھ اپنا ہلکا رکھیں اور اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں، نہیں تو آپ کے لیے مسائل خاصے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس دوران آپ نے جو ہے وہ اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے۔ یہ خاص آپ کے لیے ہدایت ہے کہ جذبات پر، غصے پر آپ نے قابو رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی سے پیسے لین دین ہے بھی تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنا ٹائم خاموشی کے ساتھ گزارنا ہے، نہ کہ آپ وہ ٹائم جو ہے وہ اپنا خراب کریں اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے اپنے لیے مسائل پیدا کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ وقت گزاریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ خام خواہ کسی پریشانی اور مسائل سے بچنے کی کوشش کریں، خام خواہ کسی پھڈے میں پڑنے کی کوشش نہ کریں، نہیں تو آپ کے لیے آفٹر اے لانگ ٹائم کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بڑے مسئلے بن سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے ان چیزوں سے اوائڈ کریں تو بہت بہتر ہے۔ پھر آپ کو بتا دیں جی، آپ ذہنی دباؤ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اپنے مالی معاملات کو لے کر، تو اسی لیے پہلے دن سے ہی 2-3 نومبر سے ہی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے مالی معاملات جو ہیں ان کو کنٹرول میں رکھ کر چلیں، اپنے اخراجات کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے چلیں۔ ادروائز آپ کے معاملات خراب ہونے سے آپ کے لیے 2-3 مسائل یہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو بہت زیادہ غصہ آ سکتا ہے، آپ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، آپ جو ہیں وہ ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے پہلے ہی ریمیڈیز کر لیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ پھر حمل افراد، شریک حیات کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کے بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مطلب حمل خواتین کے اپنے مردوں کے ساتھ اور حمل مردوں کی اپنی خواتین کے ساتھ تعلقات بڑے ہی بہترین انشاءاللہ تعالی اس ویک میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے یہ تعلقات بہتر ہونے کی وجہ سے آپ کا گھریلو ماحول بڑا جو ہے وہ اچھا اور خوشگوار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب یہ گھریلو ماحول آپ کا جو خوشگوار ہوگا، اس کے پیچھے بیسک ریزن یہی ہوگی کہ آپ کے آپسی تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، اور آپ کا آپسی ماحول کا، گھر کا یا آپ کے کمرے کا یا آپ کا آپس کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہونے سے آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ تو آپ اس وجہ سے انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو بڑا ایزی اور ریلیکس فیل کریں گے۔ پھر بتا دیں جی طلباء و طالبات، جی حمل طالبات جو ہیں یا طلباء جو ہیں ان کے لیے تعلیم میں بہتری کا وقت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو تعلیمی معاملات پر خاص توجہ دینی ہوگی، آپ کو تعلیمی معاملات کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، ادروائز آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن اوورآل آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے، بہتری کی طرف جاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ نے اپنے جو تعلیمی معاملات میں جب آپ بہتری لے کر آئیں گے تو آپ کی شخصیت میں بھی انشاءاللہ تعالی نکھار آئے گا،
آپ کی شخصیت جو ہے وہ ایک متاثر کن شخصیت بنتی ہوئی نظر آتی ہے اس ویک میں. آپ کے لیے بہت سارے معاملات میں آسانیاں بھی ہیں، لیکن اوورآل آپ کو وہی ہدایت ہے کہ آپ نے اپنے غصے اور جذبات پر قابو رکھنا ہے. اس کے بعد جی بہتر نتائج، اوورآل آپ کے لیے تعلیمی نتائج جو ہیں وہ بہتر رہتے ہوئے اور بہتر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اوور کانفیڈنٹ آپ نے بالکل نہیں ہونا، اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. صدقہ دے کر چلیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ آسانیاں کرتے جائیں گے. اس ہفتے میں جی آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. صحت آپ کی انشاءاللہ تعالی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کی تھوڑی سی خوراک کی غفلت، آپ کی فوڈ پوائزننگ کا خدشہ ہے. آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. اگر آپ اس چیز سے احتیاط کر لیں گے، خوراک کا خیال کر لیں گے، اور تو آپ کے لیے اوورآل معاملات بہتر ہے. اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالی کمی کر دیں گے. اب ہم بات کریں جی ٹورس کی، اپنے دوسرے برج ثور. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف بے یا واو سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. جی سور افراد، سور اس ہفتے آپ کو اپنی صحت پر توجہ دینی ہوگی. جی سب سے پہلے آپ کو بتا دیں آپ کی صحت خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے، آپ کے ساتھ کوئی بڑے مسائل بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ آپ لوگ کسی آپریٹ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ لوگ کسی خدا نہ خواستہ انجری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، لوگ اس طرح کی باتوں پر مجھ سے بارہا سوال کرتے ہیں فون کر کے. لوگ اس طرح کی باتوں پر مجھے بارہا دفعہ میسیجز کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات کلیئر بتا چکا ہوتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے. یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. میری دعا ہے کہ میری جو نیگیٹو پریڈکشنز ہوتی ہیں وہ غلط ہو جائیں. اب وہ نہیں ہوتی غلط، کیونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ کیسے غلط ہو سکتی؟ وہ نہیں ہوتی، آپ کے ساتھ کوئی ویسی ٹریجڈی پیش آ جاتی ہے تو بھائی اس کو آپ کو یہ ہفتے کے سٹارٹ سے ہونے سے پہلے یہ ویڈیوز آپ تک پہنچا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی ریمیڈی تلاش کریں، اس کا حل تلاش کریں. اس کا حل کیا ہوتا ہے میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں. سب سے پہلے آپ نماز کی پابندی کریں، 2 نفل حاجت ادا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ یہ جو مشکل آ رہی ہے اس کو ٹال دے. اس کے بعد آپ اپنا صدقہ کریں. اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے اور صدقہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کے معاملات کیسے بہتر کر دیتا ہے. یہ تمام تر نیگیٹو پریڈکشنز جو ہیں یہ آپ کی پازیٹیو میں تبدیل ہو جائیں گی. آپ کے لیے جدھر خدا نہ خواستہ کوئی صحت کی خرابی ہوگی ادھر آپ کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. وہ میرا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے. تو جو دوست یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو بات کہہ دی ہے وہ کچھ بھی کر جانے سے وہ بات ہوگی ہی ہوگی، تو یہ بالکل غلط ہے. اس کو حرف آخر مت سمجھا کریں. خود بھی نہ گناہ کے مرتکب ہوں، نہ گناہ کے مرتکب ہمیں کریں، نہ خود اس چیز میں مبتلا ہوں کہ ہم اللہ معاف کرے کہ ہم اس کے ذاتی معاملات میں رب کی دخل اندازی کریں، اور نہ ہمیں اس گناہ میں شامل کریں. تو بہتر یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے آپ کو کہتے ہیں ہم کہ آپ ہمارے چینل پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور ہم سے ڈیٹیلڈ چیزیں پوچھ سکتے ہیں. پھر آپ کو بتا دیں جی کہ بس آپ نے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ان مسائل سے بچنے کے لیے صدقہ دیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. محبت سے متعلقہ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے. اچھا، اب یہ محبت کون سی ہے آپ کی؟ یہ محبت آپ کی بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ، والدین سے ریلیٹڈ اور آپ کے رشتہ داروں سے ریلیٹڈ محبت ہے. کیونکہ آگے جا کے میں آپ کو وہی بتانے لگا ہوں کہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے جو قریبی رفقا ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے اور بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہی بات آ گئی کہ محبت سے متعلقہ معاملات آپ کے بہتر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو وہ محبت، یہ والی محبت سے متعلقہ جو معاملات ہیں یہ وہ والی محبت ہے جو بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، جو رشتہ داروں سے ہوتی ہے، جو دوست احباب سے ہوتی ہے. اس کیٹیگری میں ویسے دوست احباب تو
کچھ صرف 10% آتے ہیں، لیکن 90% جو ہیں وہ آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین آتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو بہتر کریں، ان کو خرابی کی طرف نہ لے کر جائیں، یہ بھی آپ کو ایک ہدایت ہے۔ ماضی کے جو مسائل تھے، جو آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو مسائل درپیش تھے، وہ مسائل آپ کے حل ہوتے ہوئے، خود بخود ان کے لیے راستے نکلتے ہوئے اور آپ کے معاملات بہتر ہوتے ہوئے، آپ کے لیے پازیٹیوٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بفضل خدا۔ اس وقت آپ کو بڑے احتیاط سے کام لینا ہوگا اس ویک میں۔ کس معاملات میں احتیاط کرنی ہے آپ کو اپنے قانونی معاملات میں احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ آپ نے قانونی معاملات میں بھی کیوں احتیاط کرنی ہے؟ کسی قانونی معاملے کی بنیاد نہیں رکھنی، کسی قانونی معاملے کو شروع نہیں کرنا، کسی قانونی معاملے کو پرسو نہیں کرنا، تو وہ ہی آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اب وہ کیوں ہوں گے، کیوں ایسے معاملات ہیں؟ کیونکہ اس ویک میں 2-3 کو جو ہے وہ 1-2-3 کو قمر در عقرب کا ٹائم چل رہا ہے، جو کہ بہتر نہیں ہوتا۔ قمر در عقرب ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ٹائم نکال کے ہر منتھ میں آپ کو قمر در عقرب کے ٹائم سے ریلیٹڈ بھی اپڈیٹ کر دیا کریں، وقت سے پہلے آپ کو بتا دیا کریں، لیکن پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ باقی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے لیے قمر در عقرب کی بھی ویڈیو جو ہے وہ جاری کیا کریں اور آپ کو بتایا کریں کہ قمر در عقرب میں آپ نے کن چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ ایک چیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ نے کسی بھی کام کی بنیاد نہیں رکھنی، کسی کام کو کی شروعات نہیں کرنی، کسی کام کو جو ہے وہ آپ نے پرسو نہیں کرنا۔ کوشش کریں اس ٹائم میں ایوائڈ کریں، گھر میں رہیں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے جو ہے وہ پیار سے بات کریں۔ آپ کو چونکہ پتہ ہے، اگلے کو نہیں پتہ، تو آپ ایوائڈ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائم ٹھیک نہیں چل رہا، تو آپ اس ٹائم سے ایوائڈ کریں اور اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ تو قانونی معاملات میں پڑھنے سے گریز کریں، ورنہ کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اخراجات میں اوورال آپ کے کمی رہے گی، آپ کے اخراجات کنٹرول میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اینڈ میں آپ کو بتائیں جی، حاسدین کا آپ کے کا خاتمہ ہوگا۔ آپ کے حاسدین انشاءاللہ تعالیٰ زیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کے حاسدین کو انشاءاللہ تعالیٰ شکست ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آپ کے حاسدین انشاءاللہ تعالیٰ گڑھے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بفضل خدا۔ اچھا، پھر وہی بات ہے کہ بھائی حاسدوں سے نہ گھبرایا کریں۔ حاسد تو وہ ہے جس نے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیا کہ میرے رب نے آپ کو زیادہ دی ہے، مجھے کم دی ہے، وہ حاسد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے حسد کر رہا ہے، تو وہ آپ کو اپنے سے بہتر سمجھ رہا ہے، تو آپ سے حسد کر رہا ہے، تو اس لیے گھبرایا بالکل نہ کریں جی، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے جی اپنے تیسرے برج، برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی۔ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون تک ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف کاف سے سٹارٹ ہوتا ہے، کاف کینچی والے سے بھی اور کاف کتاب والے سے بھی سٹارٹ ہوتا ہے، وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم بتا دیں جوزا افراد کو اس ہفتے کسی بھی روحانی سفر کا پروگرام آپ کا بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ روحانی سفر آپ کا کون سا ہے؟ یہ روحانی سفر، یہ پریڈکشن ان لوگوں کے لیے ہے، مطلب اب ایک بندہ ہے، وہ سنگر ہے، تو وہ فون کر کے کہتا ہے جی میرا روحانی سفر تو نہیں ہے، آپ نے یہ بات کس کے لیے کی ہے؟ او بھائی، یہ پریڈکشن ان لوگوں کے لیے ہے، چونکہ یہ اوور آل پریڈکشنز ہیں، تمام تر جو ہے وہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں، جوزا افراد، جیمنائی افراد، ان کے لیے ہے۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی گانے بجانے کی یا ہر بندہ ہی کسی ادر فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا روحانی سفر ہوتا ہوا وہ روحانی سفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ اس روحانی سفر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ آپ نے دوران سفر، آپ نے اپنے مقام پہ پہنچنے کے بعد آپ نے بحث و تکرار سے گریز کرنا ہے۔ آپ نے بحث بالکل نہیں کرنی، جھگڑا بالکل نہیں کرنا، نہیں تو لڑائی کا، جھگڑے کا اب بہت اندیشہ ہے، اور بہت زیادہ خطرہ ہے کہ آپ کے لڑائی جھگڑا جو ہے وہ بڑھ جائے اور آپ کے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں، جس سے مسائل اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا آپ کو۔ وہ جو لڑائی اور جھگڑا ہے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا دی ہے کہ قمر در عقرب کا ٹائم ہے، جس وجہ سے آپ کے لیے مسائل بڑھیں گے۔
اور جب آپ کوئی جھگڑا کریں گے تو وہ جھگڑا طول پکڑے گا اور نتیجہ اس جھگڑے کا کچھ بھی نہیں نکلے گا، وہ وقتی طور پر آپ کے لیے اتنی بڑی پرابلم کریٹ کر دے گا، اتنا بڑا مسئلہ کریٹ کر دے گا کہ وہ اس میں سے آپ کو نکلنے میں ایک اچھا ٹائم لگ جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سے اوائڈ کریں، لڑائی سے، جھگڑے سے، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے استغفار کا ورد کریں، صدقے کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ آپ کے معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو ان تمام تر آپ کی حرکتوں سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے حاسدین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ جی آپ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، آپ اپنے معاملات خود نہیں بہتر کرنا چاہ رہے، آپ لڑائی جھگڑے سے کام لے رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ آوازار ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے آپ کے حاسدین آپ کے اوپر جو ہے وہ گرفت کر لیں گے، آپ کے حاسدین کا حسد آپ کو لے بیٹھے گا، آپ کے حاسدین آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے حاسدین کون ہیں، آپ کے دائیں بائیں رائٹ لیفٹ آگے پیچھے کون لوگ ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ان اپنے تمام دشمنوں سے، اپنے حاسدین سے بچنے کے لیے اپنی حرکتیں درست کر لیں۔ آپ کی حرکتیں درست ہو جائیں گی تو آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے، لہٰذا محتاط رہیں۔ اچھا جی، اب والدین کی صحت کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے۔ آپ کے والدین کی صحت خراب ہو سکتی ہے، جن کے والدین بوڑھے ہیں ان کے والدین کو کوئی انٹرنل پرابلمز ہو سکتی ہیں، کوئی جو ہیں وہ شدید والے بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی بڑی پرابلم میں پڑ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی جان لیوا مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والدین کی صحت کا خیال کریں، ان کا صدقہ دیں، اور اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو بھی یہ ریکمینڈ کریں کہ وہ درود ابراہیمی کا ورد کریں، استغفار کا ورد کریں، نماز کی پابندی کریں، اور آپ بھی اپنے والدین کی صحت کا خیال کریں اور غفلت سے نہ کام لیں۔ بڑوں سے مشورہ لے کر چلیں، اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورہ لے کر چلیں۔ اگر آپ اپنے بڑے بوڑھوں سے مشورہ نہیں لیتے تو مستقبل میں آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ بڑے بوڑھوں سے اس ٹائم میں مشورہ لیا ہوا مستقبل میں آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہوا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا نظر آ رہا ہے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، چھچورے نہ بنیں، میں اس طرح کے لفظ بہت کم استعمال کرتا ہوں۔ اس ویک میں آپ کو آپ کا چھچورا پن بھی لے کے بیٹھ سکتا ہے، اس ویک میں آپ کو آپ کا اوور کلیورنیس بھی آپ کو لے کر بیٹھ سکتی ہے۔ اوور کلیور نہ بنیں، ٹھیک ہے، سنجیدہ گفتگو کریں، کم گفتگو کریں، کم لوگوں میں بیٹھیں، کم لوگوں سے بات کریں، کوشش کریں کہ ایوائڈ کریں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اوور آل بہتر نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اوور آل اچھی خبریں نہیں لا رہا، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے، برج جوزہ افراد نے، یعنی کہ جیمنائی افراد نے، خاص احتیاط سے کام لینا ہے، اور صدقہ لازمن دینا ہے، نماز کی پابندی لازمن کرنی ہے، استغفار اور درود ابراہیمی کا ورد لازمی کرنا ہے، تاکہ اللہ پاک آپ کے مسائل میں کمی لے کر آئیں۔ صرف اور صرف ایک چیز آپ کی اس ویک میں پازیٹیو ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے وراثت سے متعلقہ معاملات خراب تھے تو 3 تاریخ کے بعد آپ کے وراثت سے متعلقہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے مسائل میں کمی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کے معاملات بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ گھبرانا بالکل نہیں ہے، پریشان آپ نے بالکل نہیں ہونا، صدقہ دینا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ کے سارے معاملات انشاءاللہ تعالی درست ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو بتا دیں جی کہ نماز کی آپ نے لازم پابندی کرنی ہے۔ اب میری تمام برجوں سے یہ درخواست ہے، نماز کی پابندی کریں گے تو ہی آپ کے معاملات درست ہوں گے، بغیر نماز کے کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی آسانی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ صدقہ دیں، نماز پڑھیں، اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے معاملات بہت درست ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کے اینڈ میں جو میں اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں کہ یہ علم غیب بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، اس کو حرف آخر بالکل مت سمجھیں، اس کو رب کا عطا کردہ علم سمجھتے ہوئے سنیں، اور اندازوں کا علم سمجھتے ہوئے سنیں، تاکہ آپ کے لیے جو ہیں وہ آسانیاں ہوں، نہ کہ آپ گناہ کے مرتکب ہوں، نہ کہ آپ گناہ میں مبتلا ہوں اور آپ کے لیے مسائل بنیں۔ اللہ پاک آپ کے مسائل میں انشاءاللہ تعالی کمی لے کر آئیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کامنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔